عراقی فوج صدام حسین کے کہنے پر کسی بھی ملک پر حملہ کر دیتے تھے، لیکن آج وہ کیوں صدام حسین کے پتلے گرا رہے تھے؟ عراقی فوج نے ایران سے 8 سال تک جنگ کی اور کویت پر چند ہی گھنٹوں میں قبضہ کر لیا تھا، اور اس کے علاوہ امریکہ اور سعودی عرب کے اتحادیوں سے ابھی تک جنگ جاری تھا۔ کیا یہ عراقی فوج کا صدام حسین کے خلاف بغاوت کا آغاز تھا؟ 1991 میں امریکہ نے 38 کنٹری کے ساتھ مل کر عراق پر حملہ کیا تھا۔ وجہ یہ تھا کہ کویت پر اس نے بے وجہ قبضہ کر رکھا تھا، یعنی عراق نے، اور سعودی عرب کو بھی یہی ڈر تھا، اس لیے سعودی عرب نے امریکہ سے مدد لیا تھا۔ اس جنگ میں عراق مکمل طور پر ہار چکا تھا اور سعودی عرب امریکہ نے مل کر کویت کا حکومت بھی واپس کروا دیا، مگر ان سب کے بعد بھی سعودی عرب سے امریکی فوجی جانے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ امریکہ تو صرف آیا تھا کہ سعودی عرب کی دفاع کرنے کے لیے، اب سعودی عرب کا بھی دفاع ہو گیا، عراق بھی کمزور ہو گیا اور اس کے علاوہ کویت بھی آزاد ہو گیا، لیکن پھر بھی امریکہ نہیں چاہ رہا تھا سعودی عرب کی سرزمین سے۔ مگر سعودی عرب، امریکہ، جو یہ سب اتحادی تھے، وہ سب مل کر بھی صدام حسین کی حکومت کو ختم نہیں کر سکے۔ یہ سارے ملک یہ چاہتے تھے کہ صدام حسین کے خلاف عراقی عوام بغاوت کرے، تو انہوں نے عراقی عوام کو بغاوت کرنے پر اکسانا شروع کر دیا، اور اس کے علاوہ فوج کو بھی اور شیعہ مذہب کے لوگوں کو بھی۔ شیعہ مذہب کے لوگ تو ماضی میں بھی صدام حسین کی حکومت کو نہیں چاہتے تھے، کیونکہ ماضی میں صدام حسین نے بہت سے شیعہ مذہب کے لوگوں کو بھی مارا تھا، کچھ تو بھاگ کے یعنی اپنی جان بچا کر ایران میں چلے گئے تھے۔ تو ان حالات میں عراقی عوام کو صدام حسین کے خلاف اکسانا کوئی بڑی بات نہیں تھا۔ اب ایسا بھی لگنے لگا کہ عراقی جو فوج تھا وہ صدام حسین سے بھی تنگ ہونے لگا، اور عراقی عوام بھی یہ سوچ رہا تھا، جو شیعہ مذہب سے تعلق رکھتے تھے، کہ صدام حسین کی حکومت ختم ہونے سے شاید ہماری حکومت آ جائے، ہم پاور میں آ جائیں، کیونکہ پہلے تو سنی مذہب کا تھوڑا زیادہ راج تھا وہاں پہ۔ اس کی وجہ یہ تھا کیونکہ صدام حسین سنی مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ تو ان حالات میں بھی صدام حسین نے شیعہ مذہب کے لوگوں کو دبانے کی ایک مکمل کوشش کی، کیونکہ صدام حسین کو اب یہ ڈر لگنے لگا کہ شیعہ مذہب کے لوگ امریکہ اور سعودی عرب اور ان کے اتحادیوں کے ساتھ مل کر کہیں میری حکومت ختم نہ کر دیں، یعنی بغاوت کر کے۔ تو کچھ ہفتوں کے جنگ کے بعد، یعنی جب صدام حسین کی حکومت کو یا ایئر فورس کو یا فوج کو جو ہے نا امریکہ نے کمزور کر دیا، جو عالم ایران چلے گئے تھے، یعنی صدام حسین سے اپنی زندگی بچا کر وہ عراق میں کچھ شیعہ مذہب سے تعلق رکھنے والے فوج اور عوام کے ساتھ مل کر جھڑپیں کرنے لگے عراق کے بصرہ شہر میں، اور وہاں پر صدام حسین کے ایک بڑے سے پتلے کو بھی گرایا گیا جو بصرہ کے چوک کے اوپر لگا ہوا تھا، یعنی اب بغاوت کا مکمل آغاز ہو چکا تھا۔ اور کچھ دن گزرنے کے بعد پورے عراق میں صدام حسین کے خلاف مظاہرے ہونے لگے، یعنی عوام مظاہرے کرنے لگا۔ تو اس دوران امریکہ عراق کی فضا کے اوپر مکمل طور پر قبضہ کر چکا تھا، کیونکہ اس کے پاس جدید جنگی طیارے تھے، وہ کسی بھی عراقی جہاز کو اڑنے ہی نہیں دیتا تھا، یعنی ہیلی کاپٹر کو یا ایئر کرافٹ کو، کسی چیز کو اڑنے نہیں دیتا تھا، پہلے سے ہی اس کو مار گراتا تھا۔ تو اب یہاں پر حالات یہ بتا رہے تھے کہ صدام حسین اب کسی بھی وقت بھاگ سکتا ہے، کیونکہ عوام بھی صدام حسین کے خلاف ہو چکا تھا، فوج بھی کچھ حد تک بغاوت کر چکا تھا، اور امریکہ بھی کافی حد تک مضبوطی سے قبضہ کر چکا تھا، یا وہ کہیں پر چھپ بھی سکتے تھے۔ تو اس دوران صدام حسین نے پھر سے ایک شاطر کھیل کھیلا۔ صدام حسین کے ایک فوجی نے امریکہ سے اجازت لیا ایک ہیلی کاپٹر اڑانے کے لیے، کیونکہ فضا میں تو امریکہ مکمل طور پر کنٹرول کر چکا تھا، تو اس لیے اجازت لینا پڑا۔ تو امریکہ نے بھی اجازت دے دیا، ریزن کوئی بھی بتا کر کہ ہم یہاں سے وہاں پر فوج کو لانا چاہتے ہیں، یا کوئی اور ریزن بتا کر امریکہ نے اس کو اجازت دے دیا تھا۔ اجازت تو ایک ہیلی کاپٹر کا لیا گیا تھا، لیکن پھر اڑانے کے ٹائم 2-3 ہیلی کاپٹر اڑائے گئے۔ تو جیسے ہی ہیلی کاپٹر سے اڑان بھرتے ہیں، جو لوگ ایران سے آ کر انہوں نے بغاوت کروایا تھا، عراقی ہیلی کاپٹرز نے شدید بمباری کر کے ان کو مار دیا، جنہوں نے عراق میں 75% بغاوت کروایا تھا۔ تو ایک دفعہ پھر سے صدام حسین مضبوط نظر آنے لگے، کیونکہ اب صرف امریکہ کا ڈر تھا کہ جو باقی بغاوت کرنے والے تھے وہ تقریباً سارے مارے گئے تھے، جو بڑے بڑے لیڈر تھے، اور اس کے علاوہ شورا پر بھی مکمل پابندی لگوا دی، اور شیعہ مذہب کے کئی مقدس مقامات پر شیلنگ تک کیا گیا، اور پھر کافی سالوں تک صدام حسین کا حکومت قائم رہا۔ مگر اس دوران ایک اور انٹری ہوتا ہے۔ اردن کا شہری جس کا نام تھا زرقاوی، وہ ایک خطرناک شخص تھا۔ وہ کئی بار القاعدہ اور کئی جنگجوؤں سے پاکستان اور افغانستان میں مل چکا تھا، اور کافی حد تک کام بھی کر چکا تھا۔ وہ پہلے اصل میں اردن میں قید تھے، وجہ یہ تھا کیونکہ اردن میں وہ بہت بڑا کرائم کر چکا تھا، اور وہاں کسی ریزن کی وجہ سے وہ چھوٹ بھی گئے، اور جب وہ چھوٹ گئے وہ تو سیدھا پاکستان پہنچ گئے، اور پاکستان پہنچتے ہی وہ پھر سے افغانستان چلے گئے، اور وہاں پر جا کر اسامہ بن لادن سے بھی ملنے کی کوشش کی، لیکن کہتے ہیں کہ اسامہ بن لادن نے اس وقت اس کو ملنے سے انکار کر دیا تھا۔
تو ملنے کے ریکویسٹ کے کچھ ہی دن بعد جو اسامہ بن لادن کے خاص لوگ تھے انہوں نے کہا کہ زرقاوی ایک خاص آدمی ہو سکتا ہے ہمارے لیے، کیونکہ پورے عرب کے اوپر زرقاوی کا اچھا خاصا قبضہ ہے، یعنی اس کے پاس ایک اچھی فوج ہے نوجوان نسل کی۔ تو اسامہ بن لادن نے ان سے ملاقات کی اور ملاقات میں شاید ان کے ڈیل طے پا گئے، تو انہوں نے جو نئے جنگجو آ رہے تھے ان کو ٹریننگ دینے کا کام دیا، یعنی زرقاوی کو۔ یہ ٹریننگ کیمپس بھی افغانستان میں لگے ہوئے تھے تو وہاں پر اس کو کام دے دیا گیا۔ جب امریکہ پر 9/11 کا حملہ ہوا تو افغانستان کے اوپر امریکہ نے حملہ کر دیا تھا۔ تو اس دوران اسامہ بن لادن کے کہنے پر زرقاوی نے اپنے جنگجوؤں کو لے کر ایران کے راستے عراق میں چلے گئے اور وہاں جا کر ایک نیا نیٹ ورک بنا لیا اور وہاں جا کر کسی امریکی کو مار دیا عراق میں، جو کہ اردن میں ایک سفارت خانے کے اوپر تعینات تھا۔ جب امریکیوں کو پتہ چلا کہ اس قتل کے پیچھے زرقاوی کا ہاتھ ہے تو انہوں نے کہا کہ زرقاوی اسامہ بن لادن کا خاص آدمی ہے اور وہ عراق میں اس وقت موجود ہے۔ مگر زرقاوی اپنے فیصلے اب خود بھی لے رہے تھے، وہ اسامہ بن لادن سے کوئی خاص مشورہ نہیں کر رہے تھے، کیونکہ وہاں پہ پوری جنگ تھا افغانستان میں۔ یعنی عرب دنیا میں جب بھی وہ کسی امریکی شہری کو مارتے تھے وہ ویڈیو فیس بک پر یا کسی سوشل میڈیا سائٹ پر اپلوڈ کر دیتے تھے۔ زرقاوی اپنی خوف کو زیادہ رکھنا چاہتے تھے۔ زرقاوی اب عراق میں امریکیوں کو اپنا نشانہ بنا رہے تھے اور اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشن کے لوگوں کو بھی اپنا نشانہ بنا رہے تھے۔ تو اس طرح اب وہ امریکہ کے ایجنسیز کے بالکل نظر میں آ چکے تھے اور اس کو وہ ڈھونڈ رہے تھے۔ تو امریکہ کہنے لگا صدام حسین زرقاوی اور القاعدہ سے مل کر اب دنیا کے لیے ایک خطرہ بن چکا ہے، تو صدام حسین کی حکومت کا خاتمہ کرنا اب لازمی ہمارے لیے ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ صدام حسین ان سے ملے ہوئے نہیں تھے، بلکہ بن لادن نے بھی ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ میرا صدام حسین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مگر اصل میں صدام حسین کا حکومت امریکہ چاہتا ہی نہیں تھا، وہ صدام حسین کو کمزور کرنا چاہتے تھے۔ تو ان سب باتوں کو ملا کر اصل میں عراق کے اوپر امریکہ ایک بڑے لیول پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ تو اس دوران زرقاوی نے اردن کے سفارت خانے کے اندر دھماکہ کروایا، یعنی اردن کے وہ خود بھی شہری تھے، اور اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشن کے دفتر پر بھی خودکش حملہ کروایا۔ تو امریکہ اب اس کو مکمل طریقے سے ڈھونڈ رہا تھا، لیکن یہ مل نہیں رہا تھا زرقاوی۔ تو اس دوران امریکہ کو ایک خبر ملی کہ عراق میں زرقاوی کہاں پر موجود ہے۔ تو عراق میں زرقاوی اپنے ساتھیوں سمیت اپنے گھر میں موجود تھا۔ مگر حیرانگی کی بات یہ ہے کہ امریکہ کو سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود بھی وہ پھر بھی زرقاوی کو نہیں مار سکا۔ اب ریزن کوئی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اس سے کچھ اگلوانا چاہتا تھا یا کچھ وہ ڈرون حملہ یہاں پہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ زرقاوی امریکی نظر سے بچ بھی گئے، یعنی وہ بچ کے نکل گئے۔ تو اس کے علاوہ امریکہ نے زرقاوی کو پکڑوانے کے لیے ایک بڑی رقم کا بھی اعلان کیا، یعنی جو زرقاوی کو پکڑ کر امریکہ کے حوالے کرے گا زندہ یا مردہ اس کو ایک بڑی رقم ملے گی۔ خیر وہ وقت بھی آ گیا جب عراق کے اوپر امریکہ نے 2003 میں مکمل حملہ کر دیا۔ تو یہ حملہ صدام حسین برداشت نہیں کر سکے، یعنی اس کی فوج، اور شیعہ مذہب کے لوگ پھر سے بغاوت کرنے لگے، جو دبے گئے تھے وہ پھر سے دوبارہ سے جاگنے شروع ہو گئے۔ تو اس حالات کو دیکھ کر صدام حسین اچانک غائب ہو گئے، یعنی وہ چھپ گئے۔ دوستو باقی نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے کہ صدام حسین چھپ گئے اور اس کے بعد پھر امریکہ کو کیسے ملے۔ تو ملتے ہیں نئی کوئی اچھی ویڈیو کے ساتھ۔